چاہوں گا کہ آپ سورہ فاتحہ، اس کا شان نزول، اس کے فضائل، علامہ محمد بدرالزمان قادری۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ الفاتحہ مراد کھولنے والی، اسی سے مفتاح ہے، میں اس میں ایک اضافہ کروں گا، الفتاح اللہ رب العزت کا نام ہے، اسم الہی ہے، اور کھولنے والا، رزق کے اور رحمتوں کے دروازے کھولنے سبحان والا۔ اللہ۔ یہ مہینے کا آغاز ہے ماہ رمضان کا، رزق کے دروازے بھی کھلے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھلے، اور یہ قرآن کریم کی سورہ جو ہے یہ مقدمہ ہے، اور محاسن و علوم کا، علوم و محاسن کا سرچشمہ بھی ہے۔ یہ خلاصہ ہے، اجمال قرآن ہے، اور یہ مقدمہ ہے، اور تفصیل آگے جو ہے باقی سورہ کے اندر آتی ہے۔ یہ واحد ایسی صورت ہے جو کثیر الاسماء ہے، اس کے بے شمار 15 نام تو حدیث میں اس کے آتے ہیں، 15 نام اس کے آتے ہیں، اور یہ کلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ کثرت اسماء جو ہے وہ کثرت فضائل پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں ناموں کی کثرت ہے تو اس کی فضیلت کی بھی کثرت ہے۔ آپ اس کی گہرائی میں جاتے چلے جائیے، اور یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر توحید کی 3 اقسام پورے یعنی درجہ اتم کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے اندر توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے، اور کسی صورت کے اندر کسی سورہ میں توحید کی 3 اقسام کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا۔ یہ قلبی طور پر بھی شفا کا باعث ہے، روحانی طور پر بھی شفا کا باعث ہے، بدنی طور پر بھی شفا کا باعث ہے، اور علوم و معارف اور اسرار کا یہ خزانہ ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنی پڑ جائے تو 70 اونٹ بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اس کو ایلیبریٹ کیا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں جستجو میں تھا کہ ایک اونٹ کتنے من وزن اٹھاتا ہے، فرماتے ہیں میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا کہ ایک اونٹ پر کتنے من وزن آتا ہے اور اس میں کتنے اجزاء ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی اعداد و شمار کو دیکھا تو 70 اونٹوں پر 25 لاکھ اجزاء آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 25 لاکھ اجزاء، تو فرماتے ہیں یہ کس ہستی کا قول بیان؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر 25 لاکھ اجزاء جو ہیں اس کے بنتے ہیں، 70 اونٹوں کے بنتے ہیں، تو گویا یہ کتنا بڑا خزانہ ہے کہ شیر خدا اگر قلم اٹھاتے تو 70 اونٹ بھر جاتے، اور 70 اونٹوں پر 25 لاکھ اجزاء صرف ایک صورت کے، جو قرآن کریم کا مقدمہ ہے اور خلاصہ ہے۔ اس کے اندر اتنی مطلب وہ جامعیت اور اتنی اس کے اندر وسعت ہے، اور اب اس کی فضائل کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ ابو سعید بن مولا فرماتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا، اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے آواز دی تو میں نے سوچا کہ نماز جو ہے مکمل کر کے پھر آپ کی بات سنتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ دیر آنے میں تاخیر کی ہوئی؟ میں نے آپ کو آواز دی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو فرمایا کہ رب کا ارشاد نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ کیا سنا نہیں کہ جب اللہ اور رسول آپ کو پکارے بلائے تو پھر فوراً آ جانا چاہیے، تاکہ ان کی پکار اور ان کی آواز تمہارے لیے باعث حیات ہے، حیات آفرین ہے، سبحان اللہ۔ اسی کے اندر حیات پوشیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا دیکھو، جب میں مسجد سے روانہ ہوں گا تو جاتے ہوئے تمہیں ایک عظیم صورت کی نشاندہی کروں گا، جو قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ میں عرض کروں گا آپ سے، جب آپ جانے لگے تو میں نے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت کی نشاندہی کروں گا، تو آپ نے فرمایا ہاں، سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت ہے جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب، کہ فاتحہ کے سورۃ فاتحہ کے بغیر جو ہے کوئی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ سارا جتنی نمازیں نوافل آپ ادا کرتے ہیں، سنن کرتے ہیں، موقع اور غیر موقع، ہر ایک رکعت میں آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اور اس کے کمالات اور محاسن کو آپ دیکھیں، اگر اس کی فضائل کو دیکھیں تو رسالت امام علیہ السلام کے اصحاب، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور رکے، اور وہاں قبیلہ تھا، تو اس سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کا کوئی اہتمام کر دو، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ اسی اسلامی قبیلے کے سردار کو جب شدید سر درد ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ایسا دم ہے کہ جسے تم کرو اور اس سے ہمارے سردار کو آرام آ جائے؟ تو انہوں نے کہا دم تو ہے، لیکن اس کا عوض لیں گے، بغیر عوض کے ہم نہیں کریں گے۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے دم کیا، اور وہ سردار کہتا ہے کہ یوں لگا جیسے میری کسی نے بیڑیاں کھول دی ہوں۔ واہ سبحان اللہ، ایسے بالکل سبحان اللہ۔ یہ میں دم جو ہے نا، اس کا طریقہ ضرور آج جاننا چاہوں گا۔ ہمارے گھروں میں پرانے دور میں تو معاشرت سادہ تھی، بچے لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے آتے تھے، امام صاحب کے پاس آ جاتے تھے۔ اب ذرا سوسائٹی پیچیدہ ہو گئی ہے، مسجد سے کنیکشن کٹ گیا ہے،
اور ان چیزوں کی ایکسیسیبل نہیں رہیں زیادہ، اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہمیں زیادہ آسان لگتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کسی خاص موقع پر آپ